یہ جو سوچ رہے ہو نا کہ یہ ہمارے پاس بہت کچھ آ رہا ہے، ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ آج ہم کتنے ٹھاٹ سے اور کتنے دھڑلے سے کہتے ہیں میں نے MBA کیا تھا، اس کے بعد میں نے اتنی محنت کی، پھر میں نے یہ کیا، اس لیے آج میرے پاس یہ کچھ ہے۔ تمہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 لاکھ روپیہ مہینے کی سیلری تمہیں مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں سے اپنے گھر کے خرچے نکالو، اپنے بچوں کے لیے کرو، اچھا کپڑا پہن لو، اچھا کھانا کھا لو، کوئی نہیں، لیکن اس میں سے ایک خاص حصہ غریبوں اور مساکین کو تم نے ریگولر دینا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت ہے جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، بہت زیادہ غزوات میں جو ہے وہ حصہ لیا کرتے تھے۔ تو ایک انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ جب انسان دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی، یا اپنے آفس میں بھی باقی لوگوں کی نسبت ہر چیز میں آگے آؤٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر یہ ایک فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں باقی لوگوں سے بہتر ہوں۔ دیٹس ویری نیچرل، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ہر انسان کے اندر آتی ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید میں بہت زیادہ غزوات میں انٹر ہوتا ہوں، غزوات میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہوں، تو میں جو ہوں نا کچھ لوگوں سے بہتر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ سعد کے اندر جو ہے وہ یہ فیلنگ آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، جہاں جہاں پہ وہ ذرا سے بھی غلط ڈائریکشن میں جانے لگتے تھے نا، آپ فوراً ان کی صلاح کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ بات آپ کو پتہ لگی اور آپ کو یہ فیل ہوا کہ بھئی اس طرح سے یہ بات چل رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا؟ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیف، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ جو سوچ رہے ہو نا کہ یہ ہمارے پاس بہت کچھ آ رہا ہے، ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ آج ہم کتنے ٹھاٹ سے اور کتنے دھڑلے سے کہتے ہیں میں نے MBA کیا تھا، اس کے بعد میں نے اتنی محنت کی، پھر میں نے یہ کیا، اس لیے آج میرے پاس یہ کچھ ہے۔ میں ڈاکٹر بننے کے لیے میں نے 20 سال لگائے تھے، دن رات ایک کیا تھا، آج میرے پاس میری محنت کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ یہ سارا جو ہمارے دماغ پہ اپنی محنت کا ایک زوم بنایا ہوا نا ہم نے، ٹھیک ہے محنت کرنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت نہیں کرنی، بیکاز ہمیں ساتھ ساتھ بیلنس کریٹ کرنا ہے، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ اور کانسیپٹس کو کلیئر رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری جو مدد کی جاتی ہے اور جو رزق دیا جاتا ہے وہ کن لوگوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ جو سوسائٹی کے اندر سفر کرنے والے، اسٹرگل کرنے والے لوور کلاس لوگ ہیں۔ اور مقصد کیا یہاں پہ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ یہ رزق جو تمہیں ان کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، دیٹ مینس کہ اس رزق میں ان کا بھی حصہ ہے۔ تمہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 لاکھ روپیہ مہینے کی سیلری تمہیں مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں سے اپنے گھر کے خرچے نکالو، اپنے بچوں کے لیے کرو، اچھا کپڑا پہن لو، اچھا کھانا کھا لو، کوئی نہیں، لیکن اس میں سے ایک خاص حصہ غریبوں اور مساکین کو تم نے ریگولر دینا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارا بزنس اچھا چلایا ہے تو تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، تمہاری محنت اپنی جگہ پہ، لیکن تمہاری محنت کی وجہ سے نہیں مل رہا، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جو کچھ لوگوں کے مقابلے میں محنت بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی انکم بہت تھوڑی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو محنت بہت تھوڑی کرتے ہیں لیکن ان کی انکم بہت زیادہ ہے۔ تو یہ محنت کرنا اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ جتنی زیادہ محنت ہوگی اتنی زیادہ انکم ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ محنت کرتے رہیں لیکن الٹیمیٹ ڈیسیژن اللہ کے یہاں ہے۔ اور یہاں پہ کیا پتہ لگ رہا ہے کہ غریبوں اور مساکین اور ضعیف لوگوں، کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال میں ان کا بھی حصہ ہے جن کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے۔ اتنی شرم تو تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کے ان کو دے دو کہ یہ آپ پکڑ لیجیے، یہ آپ کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، اس میں میں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ آپ کی وجہ سے ہمیں اگر اتنا ملا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کو بھی دے دیا۔ یہ اپروچ ہونی چاہیے ہماری کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تو کیا ہے کہ یہ وہ لوگ اتنے خاص لوگ ہیں کہ اللہ کی مدد بھی ان لوگوں کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ کی طرف سے رزق بھی ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ میں حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں بتائی میں نے آپ کو۔